حسن یوسف دم عیسیٰ یزد بیضا داری آنچ خوبہ ہما درن تو تنہا داری۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان، آپ کے اپنے پروگرام انویلنگ سٹار میں۔ آج کے ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مفتی ادریس ربانی صاحب۔ مفتی ادریس صاحب کو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی مدعو کیا تھا اور ان سے ہم نے جانا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اجاز بھائی، محمد اجاز صاحب، اور ان سے بھی ہم نے اسی حوالے سے روشنی ڈلوائی تھی کہ کس کس طرح سے کیا کیا کویشچنز کچھ میری طرف سے ریز ہوئے، کچھ ان کی طرف سے ہوئے، کچھ ہم نے مل کے کچھ کوشش کی کہ ہم آپ تک کیا مواد پہنچا سکتے ہیں، کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں نالج۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی شعر کے لیے ہے، کیونکہ مفتی ادریس صاحب نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یزد بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ آئیے چلتے ہیں مفتی ادریس صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ادریس بھائی، ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کہا کہ اسی شعر جو لاسٹ ایپیسوڈ کا تھا اسی سے سٹارٹ لینا ہے، کہ اس میں بہت ساری میننگز نکلتی ہیں، بہت ساری، کہ حسن یوسف کا حسن ہو، دم عیسیٰ یاد بیضا داری، موسیٰ کا ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی کے بھی کوئی معجزات ہوں، تو وہ شاید چند معجزات ہیں جو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کے آگے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ایسے ہی اردو کا شاعر کہتا ہے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرا کمال نہیں مگر کسی میں دو چار، تیرا کمال نہیں کسی میں مگر دو چار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسن یوسف بھی رکھتے ہیں، دم عیسیٰ بھی رکھتے ہیں، ید بیضا بھی رکھتے ہیں، خاتم الانبیاء ہے، دین محمدی قیامت کی صبح تک رہنے والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے حسن یوسف کیا۔ نشر الطیب نامی ایک کتاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صاحب کتاب نے جمع کیے ہیں۔ اور ظفر بھائی یہ ایک عجیب کمال ہے کہ کسی پیغمبر کا جو بھی معجزہ تھا وہ اس زمانے تک محدود تھا، پیغمبر کے جانے سے وہ معجزہ ختم ہوا۔ حضرت آج وہ آگ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کی طرح کسی پہ گلزار بن سکے، جو نمرود کے دور کی تھی۔ جی آج وہ ہاتھ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سورج کی طرح روشن ہو۔ بالکل۔ آج حضرت عیسیٰ کے معجزات نہیں ہیں، آج حضرت یوسف کے معجزات نہیں ہیں۔ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ جیسے جیسے وہ علیہ وقت وسلم جاتا رہا اس ایرا کے اندر وہ چیزیں کلوز ہوتی چلی، 1450 سال گزرنے کے بعد بھی بہت سارے معجزات آج بھی موجود ہیں۔ بے شک، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم موجود ہے، بے شک، نمازیں موجود ہیں، اذان موجود ہے، بے شک، نام نامی اس میں مبارک زندہ و تابندہ اسی جیسا وہ زندہ ہے، جیسے صحابہ محبت رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آج بھی امت میں بکثرت ایسے لوگ ہیں جو اسی طرح کی محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو یہاں ذکر تھا پچھلا ایپیسوڈ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، یعنی حسن یوسف اور حسن محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف کو جو حسن دیا گیا تھا وہ صبیح تھے، صبیح صباحت سے ہے، صبح، روز روشن۔ اور میرا حسن جو ہے وہ میں ملیح ہوں، ملیح ملح النمک کو کہتے ہیں۔ تبھی تو حسن صباحت کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اس میں صرف عورتیں عاشق یا فریفتہ ہو جاتی ہیں، مطلب عورتوں کے لیے وہ زیادہ جاذبیت کا سبب یا حامل بنتا ہے۔ اور حسن ملاحت جو ہے اس میں عورتیں کیا مرد بھی عاشق بن جاتے ہیں، جیسے ہم عائشہ نے فرمایا تھا کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر چند عورتوں نے انگلیوں کی پورے کٹوا ڈالی تھی، اور میرے محمد کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے گردنیں کٹوا ڈالی۔ ایک صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں دشمنوں نے گرفتار کیا اور بہت ساری ایذائیں دی، خون بہہ رہا ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ صرف اتنا کہیں کہ آپ کی جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تڑپ کر جواب دیتے ہیں کہ میری رہائی کے بدلے میں ان کے تلوے مبارک میں کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عشق محمدی نہیں ہے؟ میدان جنگ میں ایک صحابی شدید زخمی ہے، جب پانی پلانے والے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے حضور کے پاس لے چلیں، اور جب لے کے گئے تو دور سے دیکھ کے انہوں نے اس کے کندھے سے چھلانگ ماری، گھسیٹ کر گئے۔ اللہ کے نبی ایک پتھر پر تشریف فرما تھے، پاؤں مبارک لٹک رہے تھے، اس نے جا کے رخسار اپنے ملے حضور کے تلووں مبارک سے اور کہا فزت ورب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، اور اسی عالم میں ان کی شہادت ہوئی۔
تو حسن محمد تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بے شک اسی میں وہ ہے نا کہ ان اللہ ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ صرف ہم انسان ہی نہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے صلاۃ، اس کی نسبت جب انسان کی طرف ہو تو اس سے مراد درود ہے. جی. اس کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہے. اور اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جیسے اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، انسان بھی بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ تو نماز نہیں پڑھتے نا، تو اس سے مراد پھر رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آن حضرت وسلم کی حیات طیبہ ماشاء اللہ جس طرح سے پیدا ہوئے تو اس وقت ہی کہا تھا کہ وہ جو چاند ہے وہ چاند کے ساتھ کھیلتے تھے. ایک تاریخی واقعہ ہے، یہاں اب ذکر کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کے دادا حضرت عبد المطلب انہیں لے کے ان کا رشتہ کہیں جا رہے تھے ان کے لیے رشتہ دیکھنے. تو راستے میں خاتون کڑی تھی اور اس نے آوازیں لگائی اور پھر دعوت بھی دی گناہ کی. چونکہ حضور کے والد تھے، بچ گئے، اپنے آپ کو بچایا. وہاں گئے، وہاں شادی ہوئی، شب زفاف منائی، معذرت. پھر واپسی میں جب اس خاتون نے دوبارہ حضرت عبداللہ کو دیکھا تو کہا مجھے کوئی خواہش نہیں ہے آپ کے ساتھ شادی کرنے کی. پھر جب ان سے پوچھا گیا، وہ خاتون یہودیہ تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی پیشانی میں نور نبوت دیکھا تھا اور میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح یہ مجھ سے مل لیں، اور وہ نبی آخر الزماں. ظاہر وہ منتظر تھے نا. مدینہ منورہ میں جو یہود آباد تھے، یہ تو باہر شام، فلسطین اور ان علاقوں سے آ کے یہاں بس گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں. تو کہا کہ وہ نور نبوت میں نے دیکھا تھا اور میں نے کہا کہ کسی بھی طرح ہو یہ نبی آخر الزماں مجھ سے پیدا ہو. آپ کی ماشاءاللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور سا واقعہ بھی ہے کہ جب آپ گلی سے گزرتے تھے تو وہ آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، لیکن آپ جو ہے کبھی بھی پلٹ کے نہیں دیکھا، پلٹ کے نہیں پوچھا. یہاں تک کہ جب کچھ دنوں تک آپ کے پاس وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والی جو کافر عورت تھی، بڑھیا تھی، جب وہ نہیں پھینکا تو آپ نے کہا کہ جاؤں میں اس کی خیریت پوچھوں. آپ کے تو ماشاءاللہ مہربانی کا بیمار پرسی کی عیادت جی فرمائی. بالکل عیادت فرمائی کہ وہ للعالمین، رحمت للعالمین، صرف انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں پورے عالمین کے لیے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہو. جانوروں نے آ کے حضور سے شکایتیں کی ہیں اپنے مالکوں کی. دیکھیں لقب کیا ملا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین. صرف رحمت للمسلمین نہیں کہا، بالکل رحمت للعالمین کا، تمام جہانوں کے لیے. اس میں جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کچھ بھی ہے، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے لیے رحمت اللہ علیہ. ظفر بھائی یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل، مکمل، اکمل بنا کر بھیجا. الحمدللہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. بے شک. سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ. اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضور سے محبت ایمان کا جز ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، محبوب محبوبہ سے زیادہ محبوب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. بے شک. ابن بطال رحمہ اللہ ایک عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے محبت شفقت، جیسے والدین کی محبت اولاد سے. ایک ہے محبت عظمت، جیسے اولاد کی محبت والدین سے. اور ایک ہے محبت لذت، جیسے بیوی سے محبت یا معشوقہ محبوبہ بیوی کی صورت میں جائز طریقے سے وہ محبت. تو کہتے ہیں کہ حضور سے محبت ان تینوں محبتوں پر غالب رہے. سبحان اللہ. حضرت عمر، ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عمر نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ مجھے آپ محبوب ہیں لیکن آپ سے زیادہ مجھے اپنے آپ محبوب ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو انہوں نے تھوڑی دیر سر جھکائے کہا، پھر سر اٹھا کے کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ میرے نفس سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں.
فرمایا عمر اب ایمان کی تکمیل ہوئی. اب ایمان کی تکمیل ہوئی. تو یہ حضور سے محبت ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم حضور سے کیوں محبت کریں, جی وجہ کیا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ محبت کی کئی انواع ہیں, کئی وجوہات ہیں. ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے. حضور مال پیسوں کی کثرت کا نام نہیں ہے, جی مال سخاوت کا نام ہے. جی حضور سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم حضور کو محبوب بنا کے رکھیں. حضور سے بڑھ کر مالدار دنیا میں دوسرا کوئی نہیں گزرا. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی دن تک گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا, جی اور جو چیزیں آتی تھی اللہ کے نبی تقسیم فرما دیا کرتے تھے. اسی طرح محبت کا ایک سبب ہے حسن و جمال. جیسے آپ نے اسی ٹاپک پر آج کا عنوان رکھا, اسی عنوان پر آج کا یہ سارا پروگرام ترتیب دیا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, بے شک آنچ خوبہ ہم دارن تو تنہا داری. بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شے حسین نہیں, بے شک کوئی انسان حسین نہیں. بے شک. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے, اور وہ صرف یہود کے نہیں تھے, ان کی مطلب کنٹرول میں ان کی دسترس تورات پر بھی تھی, زبور پر بھی تھی, انجیل, مطلب تمام کتب سماویہ کے بہت بڑے عالم تھے سب کے. جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور حضور کے چہرے اقدس کو دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھا. یعنی اتنے بڑے عالم, اور آ کے وہ فوراً قدموں میں ڈیر ہو جاتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ تو فرماتے ہیں فلما استنبطت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. میں تورات کا حافظ, میں زبور کا حافظ, میں انجیل کا حافظ, لیکن جب میں نے اس چہرے اقدس کو دیکھا تو وہ ساری نشانیاں میں نے اس چہرے اقدس, اس چہرے انور میں دیکھ لی. سبحان اللہ. اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. بے شک. قریش نے اپنا وفد بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پیغمبر تھا ابو رافع. جب وہ آیا قریش کا پیغام لے کر, اور جب انہوں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا. کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ تو ان کا پیغام لے, خود نت راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بے شک بے شک. فرماتے ہیں فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلب الاسلام. جب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کا چراغ روشن ہوا. سبحان اللہ. یہ تو ماشاءاللہ جس طرح سے چہرہ انور کی طرف جس کی بھی نظر پڑتی تھی, اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل مکمل اکمل بنایا تھا. الحمدللہ. ہمارے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے بھائی تھے بڑے ذکی کیفی, جی, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا, بڑا شاندار. وہ میں آپ سے جانوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اور وہ آپ نے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتانا ہے. ویئر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ویئرس. چلتے ہیں مفتی ادریس صاحب کے پاس اور جانتے ہیں ادریس بھائی آپ سے, جو آپ بتا رہے تھے کہ جس طرح سے حلیہ بیان فرمایا, حلیہ مبارک حضرت تقی عثمانی صاحب کے, جی, شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب ان کے بھائی ہیں, ذکی عثمانی صاحب, ذکی کیفی, ان کا انتقال ہو چکا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے, میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم, کشادہ سینہ اقدس گداز و نرم مستحکم, صلی اللہ علیہ وسلم. سر اقدس بڑا سب سے نمایاں گول اور اونچا, ہزاروں میں ہزاروں سے بلند و بر تر و بالا, سیاہ زلفوں میں پوشیدہ شب دیجور کا عالم, سیاہ زلفوں میں پوشیدہ شب دیجور کا عالم, نہایت نرم و نازک برائے نام پیچ و خم. آنکھوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ اسی طرح تے دندان مبارک آپ کے خورشید کے ذرے, شب تاریک میں تاروں سے زیادہ جو چمکتے تھے. نہایت نرم و نازک ناک جو چہرے کی زینت ہے, نہا ہر سانس کے اندر بہار کیف جنت ہے. روشتی ناف تک سینے سے بالوں کی وہ پتلی سی, کہ جیسے چاند کے آغوش میں ہو شاخ سنبل کی. حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا, تمام انبیاء کے پاس میں گیا, شرق میں, غرب میں, شمال میں, جنوب میں,
6 حجات میں گھوما پھرا، لیکن جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے الفاظ کی ترجمانی فارسی کے ایک شاعر ہیں انہوں نے کی ہے کہ آفاقہا گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام، میں نے دنیا کا کونا کونا چاند مارا، میں نے حسن و جمال کے اعلیٰ سے اعلیٰ شاہکار دیکھے، ایسے شاہکار دیکھے کہ جن کو بتوں کی طرف پوجا جاتا تھا۔ آفاقہا گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں دی گئی۔ لیکن آپ کی بات یہ الگ ہے، جب میں نے چہرہ انور اور چہرہ اقدس کو دیکھا تو بندہ ساری زندگی بولتا رہے، بندہ ساری زندگی تعریف کرتا رہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس میں ادریس بھائی جس طرح سے میں ایڈ آن کرتا چلوں کہ حضرت اویس کرنی کو دیدار محمد نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوشش کی، اپنی ماں سے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد پتہ نہیں کتنا سفر جو ہے وہ کر کے مدینے پہنچے، اور وہاں پہنچ کے بھی ماں نے ایک جگہ جانے کی اجازت دی کہ محمد سے ملنا ہے تو ایک جگہ یا مسجد نبوی جانا ہے یا پھر حجرہ مبارک پہ۔ اب انہوں نے سوچا میں کہاں جاؤں، تو حجرے پہ چلے گئے، تو عاشقان رسول پھر واپس آ گئے۔ دیکھیں محبت کی بات ہوتی ہے، ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ آج وسلم جب گھر پہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت اما عائشہ بتاتی ہیں کہ ہاں ایسے، بلکہ آپ نے پوچھا علیہ وسلم نے، آپ مجھے ذرا کریکشن کر دیجئے گا، آپ نے پوچھا کہ کیا کہیں میرا دوست کوئی کرنی تو نہیں، اویس کرنی تو نہیں آیا تھا، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ جی، تو اویس کرنی رحمہ اللہ صحابی تو نہیں بن سکے، جی تابعی تھے، انہیں دیدار رسول کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ جی جی بالکل بالکل، اس طرح کی روایات ہیں لیکن وہ سند کے اعتبار سے اتنی زیادہ قوی نہیں ہے۔ جی حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تمہارے دور میں، دور خلافت میں، مطلب تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، جی بالکل بالکل، اس سے اپنے لیے بھی دعا کروا لینا اور پوری امت کے لیے بھی دعا کروا لینا۔ پھر وہ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے اور وہاں پھر اعلان کرتے۔ ایک سال اسی طرح وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے جب گئے تو وہاں لوگوں کو کہا کہ سارے بیٹھ جائیں، یمن والے کھڑے رہیں۔ پھر کہا کہ یمن والے بیٹھ جائیں، مراد والے کھڑے رہیں، قبیلہ مراد۔ پھر مراد والے بیٹھ جائیں، قرن والے کھڑے ہو جائیں۔ تو قرن میں ایک آدمی کھڑا رہا، کہا کہ اویس کون ہے؟ کہا اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو مغلوب الحال مجذوب ٹائپ کا آدمی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، غصہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مینا میں اونٹ چرا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو ساتھ لے کر وہاں گئے، اونٹ چر رہے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ جب اس آدمی کو آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے جلدی نماز ختم کی، تو حضرت عمر نے بڑھ کے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو ویسے قرنی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت علی کو تو پتہ تھا کہ حضرت عمر جلالی طبیعت کے مالک ہے، فوراً آگے بڑھے اور فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب ہیں اور میں داماد رسول علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فوراً وہ پھر ہوئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ دعا کریں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں دعا کروں؟ بالکل، آپ امیر المؤمنین، آپ صحابی رسول، آپ مراد رسول۔ تو پھر حضرت عمر نے سختی کی کہ نہیں دعا کریں۔ تو پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ویسے قرنی دعا مانگ رہے ہیں اور امیر المؤمنین ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ داماد رسول علی رضی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اتنی ساری فضیلتوں کے حامل، فاتح خیبر، شجاعت کے پیکر، وہ ویسے کرنی کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ محبت محمدی، حضرت وسلم سے محبت، عشق، بالکل امت کو صحابہ نے سمجھایا ہے کہ حضور سے محبت کیسی رکھی جائے، بے شک، اور انہوں نے کر کے دکھلایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیلمہ کذاب نے خط بھیجا، جھوٹے مدعی نبوت تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جواب لکھا، جواب بڑا سخت قسم کا تھا، اور پھر فرمایا کہ میرا یہ خط کون لے کے جائے گا، مطلب اس کے لیے وہ خط لے جانا تھا اور شہادت یقینی تھی، بڑے سخت الفاظ تھے۔ تو ایک چاوڑی فروش صحابی تھے، کھجوریں بیچا کرتے تھے ٹوکری میں رکھ کے، اتنے میں کھجوریں بھی کھا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً آگے بڑھے کہا انا یا رسول اللہ، جلدی میں کہا تو وہ کھجوریں منہ سے نکل کے بکھر گئیں، پھیل گئیں، کسی کے چہرے پر، کسی کے ہاتھوں پر۔ تو کسی نے کہا کہ پہلے کھجوریں تو کھائیں، تو کہا اگر قرعہ فال کسی اور کے نام نکل آیا تو پھر، اور خط لے کے پھر وہ جس ڈھٹائی کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے
تو کہتے ہیں کہ جیسے کہ 18 سال کا نوجوان اور 40 مردوں کی طاقت اس میں آ گئی، اس کے اندر آ گئی، ایڑ لگائی اور سیدھا مسیلمہ کذاب کے دربار پہنچا، اس کو خط دیا، کہا کون؟ کہا محمد رسول اللہ کا غلام۔ اس نے خط پڑھا، خط تو بڑے خطرناک قسم کے جملے تھے، تو سبکی محسوس ہوئی۔ پہلے زمانے میں بادشاہ خود نہیں پڑھا کرتا تھا، ساتھ میں ترجمان یا پڑھنے والا وہ پڑھ کے، تو انہوں نے کہا کہ انجام معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اس کا ایک ہاتھ کاٹا، تو اس نے پھر کہا کہ اس بادشاہ کا، مسیلمہ کذاب نے اس صحابی رسول کا، اچھا صحابی رسول کا ہاتھ کاٹا، تو وہ ہنس کے کہنے لگے کہ میرے گھر میں 6 یا 8 ماہ کا بچہ بھی ہے، مجھے جب خط ملا میں نے پلٹ کے بچے تک کو نہیں دیکھا۔ ہم حضور کے لیے گردنیں کٹوانا فخر سمجھتے ہیں، یہ محبت۔ پھر انہوں نے دوسرا ہاتھ کاٹا اور پھر اس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ ادھر مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے آنسو بہہ پڑے اور کہا کہ عاشق صادق کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو صحابہ نے، حضور نے تربیت فرمائی صحابہ کی، جی ہاں، مربی صحابہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی تو وجہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا، کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جسمانی بیماریوں سے محفوظ نہیں ہے، سر کا درد انہیں بھی ہوتا ہے، بخار انبیاء کو ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک ہے، بالکل۔ پھر صحابہ کرام کے متعلق ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے، لیکن کوئی صحابی کسی قسم کا کوئی گناہ لے کر قبر کی پاتال میں نہیں اترا۔ سبحان اللہ، اللہ نے انہیں دنیا میں پاک صاف شفاف کر دیا، بالکل۔ صحابہ اسی لیے معیار حق ہے نا، بے شک۔ مربی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ پر انگلی اٹھانا حضور پر انگلی اٹھانا ہے۔ بے شک، تبھی تو شاعر فرماتے ہیں تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت زبردست آپ نے ڈسکرائب کیا۔ اچھا، اس میں جس طرح سے آن وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع بڑا مشہور رہا، جی، اور بہت جگہ جو ہے اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، جی، اور اس کے لیے جو ہے اس کو اگر تھوڑا سا ڈسکرائب کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، جی، حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 1 لاکھ تقریباً 40,000 کم و بیش صحابہ میدان عرفات میں جمع، جی ہاں، جی ہاں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا تھا، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کل قیامت کے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے بیک زباں ہو کے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، ہم میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کو گھر سے نکالا، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، مکہ میں، ہر مدینہ منورہ طائف میں، طائف میں بھی، ہر طائف، اکیلے طائف کا واقعہ دیکھ لیں۔ جی ہاں، طائف کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک چپک گئے تھے، خون اتنا بہہ گیا تھا، لوح مبارک، بالکل، اور آسمان سے عذاب کا فرشتہ آیا، جی ہاں، اور کہا کہ مجھے حکم کریں، طائف کا پہاڑ، دو وادی ہے نا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں، جی ہاں، میں دونوں کو ملا کے ان کا قیمہ بنا دوں، اللہ نے بھیجا، کہا نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ساری دنیا مطلب جب تاریخ پڑھتی ہے تو حیران اور پریشان کہ اب دعا کے الفاظ نکلیں گے، ہدایت کی دعا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، الہی میری قوم کی ہدایت عطا فرما، سمجھے، سبحان اللہ۔ تو گھروں سے نکالا، در بدر کیا، ہم نے آپ کو ہر طرح کی ایذائیں، تکلیفیں، آپ کے ساتھیوں کو، یہ صحابہ یک زبان ہو کے جواب دے رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ لیکن آپ نے برابر اللہ کا دین ہمیں پہنچایا، بالکل، اللہم، مطلب آپ نے قد بلغتا وعدیتا ونصحتا، آپ نے حق ہی ادا کر دیا، مختصر یہ، بالکل بالکل۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کے شہادت کی انگلی اٹھائی اور اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، الہی ان کی گواہی پر گواہ بن جا۔ تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، باقی جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے مجھے تو سارا اس وقت نہیں مفہوم نہیں ہے، جی جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بہترین نصائح ارشاد فرمائے، بے شک بے شک، جیسے خون، کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون جو ہے وہ
حلال نہیں ہے، ہاں اس میں بڑا مشہور سن ہے کہ گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اللہ کی رسی عربی کو عجمی پر نہیں ہے، بالکل عربی کو عجمی کے اوپر نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک مسلمانوں کے لیے ایز اے مسلم ایک بہت ہی پیاری مثال ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے ہجرت نے رکھی، مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، بے شک. اور جب لوگ آتے ملنے حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو وہ پریشان ہوتے کہ امام الانبیاء کون ہے، بالکل خاتم النبیین کون ہے، جی ہاں یعنی سب ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے. یہ تفریق اللہ کے نبی نے مٹھا دی نا، بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہمیں تربیت ہماری اسی طرح فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کو بیت المقدس کو فتح کیا اور صحابہ نے وہاں ان کا محاصرہ کیا یہود کا، انہوں نے شرط رکھی کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب خود آئیں گے ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے. تو سپہ سالار نے خط لکھا حضرت عمر کو، تو حضرت عمر ورنہ 2-3 گھنٹوں میں وہ شہر فتح ہو جاتا، لیکن چونکہ دنیا کے آداب ہوتے ہیں، سفارتی آداب ہوتے ہیں، جنگوں کے آداب ہوتے ہیں، بالکل ایسے، اور مسلمان ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، پاسداری رکھتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں آؤں گا اور میں معاہدہ کروں گا. بالکل ویسے خون خرابہ، قتل و غارت گری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ایک غلام کو لیا، ایک اونٹ لیا، اور جب مدینہ منورہ کی حدود سے نکل گئے تو غلام کو کھڑا کر کے کہا کہ بھئی اگر میں مسلسل اونٹ پر سواری کروں تمہارے ساتھ ظلم ہے، بالکل اگر ہم دونوں کریں تو اونٹ پر ظلم ہے، جی ہاں، تو اگر آپ مسلسل کریں گے تو میرے اوپر ظلم ہے. باری مقرر کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب باری باری سواری کرتے رہے. ظفر بھائی بہت بڑے آدمی ہیں. کچھ عرصہ قبل کینیڈا میں جرائم بہت بڑھ گئے تھے. اچھا یہاں پر اگر آپ اجازت دیں اس حوالے سے میں آپ سے بریک کے بعد جانتا ہوں. ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور واپس یہیں سے مفتی ادریس صاحب سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ویورز، چلتے ہیں مفتی ادریس صاحب کے پاس. جی ادریس بھائی آپ کنٹینیو کیجئے گا. کینیڈا پہنچ گئے تھے لیکن میں کینیڈا سے واپس لے آیا معذرت کے ساتھ. واپس کینیڈا چلتے ہیں. جی ظفر بھائی، جی تو جرائم بڑھ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی نیا قانون دیکھنا ہے، سارے قوانین بیکار ہو گئے تھے. تو وہاں کسی نے جب سارے ان کے بیٹے قانون دان، تو کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ گزرا ہے حضرت عمر، ان کی سیرت پڑھ لیں. جب انہوں نے سیرت حضرت عمر کی پڑھی تو انہیں قانون مل گیا، اور وہ آج بھی کینیڈا میں رائج ہے عمر لاء کے نام سے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک وہ دور تھا کہ عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. کہا کہ اوپر میں نیچے وادی میں اونٹ چرا رہا تھا، میرے والد اوپر کھڑے تھے. کہا عمر افسوس تم پر، تمہیں بڑے ہو کر کیا بنو گے، تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے. اور ایک آج کا دور ہے کہ اسلام کی برکت سے دنیا عمر سے طرز حکمرانی سیکھ رہی ہے. بے شک ایسے ظفر بھائی، ہر 100 میل کے فاصلے پر ایک شہر کا قیام پوری دنیا میں، جیسے کراچی سے 100 میل کے فاصلے پہ حیدرآباد ہے، یہ حضرت عمر نے رائج کیا. بے شک ڈاک خانے کا نظام حضرت عمر نے رائج کیا. بے شک. اسی طرح بے روزگاری الاؤنس حضرت عمر نے رائج کیا. بچوں کا وظیفہ حضرت عمر نے رائج کیا. بہت سارے قوانین، جیلوں کا نظام حضرت عمر نے بنایا. بالکل ایسے. تو طرز حکمرانی ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں حضرت عمر. جی ہاں بے شک بے شک. اور جب وہ پھر بیت المقدس پہنچے تو سپہ سالار نے جب دور سے دیکھا پٹھے پرانے کپڑے اور کھجوروں کی چالوں سے بنے ہوئے چپل، کہا کہ حضرت وہ ایک غلغلہ ہے کہ عمر آ رہا ہے، اور عمر اس حالت میں آ رہا ہے. تو ان کی کہ اس وقت اتفاق سے باری غلام کی تھی، وہ اونٹ پہ سوار تھا اور آپ نے نکل پکڑی ہوئی تھی. جی ان کی مہار یا بالکل اس کو لے کے چل رہے ہیں. افسوس ہے، ہم لباس کی وجہ سے معزز نہیں ہیں، ہم جوتوں کی وجہ سے معزز نہیں ہیں، ہم اسلام کی برکت سے ہیں. بہت بہت پیارا ماشاءاللہ. تو یہ تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے صحابہ کرام، اور انہی کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا. پھر آدھی سے زیادہ دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی. بے شک ایسے کہتے ہیں کہ سورج طلوع بھی انہی کے اس میں ہوتا تھا، اور سورج غروب بھی انہی کی خلافت میں ہوتا تھا. بے شک ایسے. اجاز بھائی آپ کچھ. بالکل. اچھا مفتی صاحب سے میرا یہ ایک تھوڑا سا سوال ہے، چیزیں کلیئر ہو جائیں عوام کو جو دیکھنے والے. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اور ایک واقعہ اور آپ تھوڑا سا اس کو بتاتے چلیں مفتی صاحب.
کہ بیت المقدس میں نماز کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ اپنا وحی نازل ہوئی، آپ نے رخ پھیرا اور پھر ہمیں ایک ڈائریکشن مل گئی قبلے کی، تو وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو اعجاز بھی آپ کا سوال ہے کہ کس طرح آتی تھی، اس کی کئی قسمیں، کیا کیفیت ہوتی تھی اس وقت جب ان پہ نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے بخاری میں، مختلف قسمیں ہوتی تھی۔ کبھی تو انتہائی ثقل اور بوجھ ہوتا تھا، جس سواری پر تشریف فرما ہوتے وہ سواری اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی، بیٹھ جاتی، اللہ اکبر، اور اللہ کے نبی کے پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے۔ بالکل بالکل۔ دوسری قسم تھی گھنٹی کی آواز آتی، جرس جس بنبناہٹ نہیں ہوتی مکھیوں کی، اس طرح کی بھی ایک قسم تھی۔ اور کبھی کسی انسانی شکل میں فرشتہ آتا، معذرت، جیسے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل صحابی تھے، ان کی شکل میں اکثر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے۔ اعجاز بھی آپ کے سوال کا دوسرا جز بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھنے کا تھا، حضرت ابراہیم کی نسل میں 2 انبیاء گزرے، ایک حضرت یعقوب اور ایک حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق بھی ہیں، لیکن میں موضوع کی مناسبت سے ان دونوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق ان کی نسل میں کہتے ہیں کہ 70,000 انبیاء گزرے ہیں، بالکل، اور ملت ابراہیمی اسماعیلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ ملت ابراہیمی یعقوبی کا قبلہ بیت المقدس تھا، ملت ابراہیمی اسماعیلی کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ ہجرت سے قبل مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، بیت اللہ ہی تھا۔ وہاں جانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد حکم نازل ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بالکل صحیح، تاکہ یہود کے دل مائل ہوں۔ لیکن یہود تو بے بہبود ہیں 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، لیکن چاہت تھی، خواہش تھی کہ آبائی قبلہ جو ہمارا ہے اسی کی طرف دوبارہ پھیرا دیا جاؤں۔ تو اتنے میں 16-17 مہینے بعد مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، بشیر ابن برا۔ اللہ کے نبی، اتفاق سے آج میں کتاب میں نے یہی سبق پڑھا ہے، بشیر ابن برا کی نماز جنازہ پڑھنے گئے تو وہاں پھر عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہی نازل ہوئی کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ الحمدللہ وہ مسجد ابھی بھی ہے، میں وہ نماز پڑھ کے بھی آیا، جی قبلتین میں بھی جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، تو وہاں بھی جاتے ہیں۔ جی میں وہ نماز وہاں پڑھ کے آیا ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، سعادت کی بات ہے، یہ سعادت بزور بازو نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو نماز ہی میں پھر گئے بیت اللہ کی جانب، پھر 2 رکعتیں مزید جو تھیں وہ بیت اللہ کی طرف پڑھائیں۔ پھر وہ ایک صحابی گئے دوسرے محلے میں، بنو سلمہ میں، وہاں بنو حارثہ میں، معذرت، وہاں پھر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پھر اعلان کیا کہ بھئی پھر جائیں جنوب کی طرف۔ مدینہ منورہ کے شمال میں بیت المقدس ہے اور جنوب میں بیت اللہ شریف ہے، تو پھر لوگ نماز ہی میں بیت اللہ شریف کی طرف۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب دیا آپ نے۔ پروگرام تو ماشاءاللہ ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے، اور کسی بھی پروگرام کو اینڈ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ آپ کے ساتھ جب بیٹھے ہوں ماشاءاللہ سے اور ہم مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، پروگرام کے آخر میں آج آپ ہی سے ویورز کے لیے اس پروگرام کی مناسبت سے، آن وسلم کی محبت کے مناسبت سے کوئی پیغام۔ یہ کیمرہ آپ کے لیے ہے اور آپ ہیں اور ویورز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا بہت بڑا اعزاز ہے۔ انبیاء نے کہتے ہیں کہ دعائیں کی ہیں کہ ہم اس آخری نبی کی امت میں آئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ چاہت تھی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما دی ہے۔ تو ہم شترے بے مہار نہیں ہیں، یعنی اگر میں اعجاز بھی معذرت کے ساتھ اگر تھوڑے سے بازاری جملہ تو نہیں کہہ سکتا، مطلب بے مالک گدھے نہیں ہیں۔ ہمارے اس دین کا ہمارے اوپر حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار دنیا سے کوئی ممانعت نہیں ہے، میں خود بہت بڑا کاروباری ہوں، تو لیکن دین کو مد نظر رکھ کر، حضور کی ذات کو مد نظر رکھ کر آپ پر ایمان لایا جائے، یہ تو سب سے بڑا حق ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی طرح آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کی جائے، کسی بھی صورت میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی جائے، احادیث کی نشر و اشاعت کی جائے، مدارس کی ترویج کی جائے، اس دین کی تبلیغ کی جائے۔ اسی طرح تیسرا بڑا حق کہ ہم حضور پر پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں، بیچتے رہیں۔ درود شریف ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی نسخہ اکسیر ہے۔
بے شک ایسے درود شریف کی دریا بکوزہ میں اب کیا کہوں کہ مختصر سے وقت میں درود شریف کے متعلق بے شک ہماری تمام بیماریوں کا علاج نچوڑ ہے ہمارا پورا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا جواب. آپ زمزم و راحت اندوری صاحب فرماتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا جواب. آپ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ. ویورز ماشاءاللہ جس طرح سے آج مفتی ادریس صاحب نے بہت پیارا سیرت نبی کے اوپر ہم لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ کیا، بہت کچھ ہم مستفید ہونے کی کوشش کی، اور آپ ویورز کے ساتھ ہم بھی مستفید ہوئے، آپ بھی ہوئے ہوں گے. اس وعدے کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہیں گے کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.